گلی محلے کے کام سے بھی ایک دفعہ ہم باہر نکلے، دعا کریں کہ یہ وطن پیروں پہ کھڑا ہو، کیونکہ یہ وطن اس وقت خود قرضے پہ چل رہا ہے۔ وہ جو پچھلے دنوں وہ ہمیں غلامی سے آزادی دلانے مصروف آئے تھے، وہ ہمیں مزید غلام کر گئے ہیں۔ غلامی سے آزادی، کیا ڈی جے ادھر میں گانا چلا دوں اور ڈانس کروں تو غلامی سے آزادی مل سکتی ہے؟ تو اس شخص نے ایسے ہی کیا نا، ڈی جے چلایا اور ڈانس کیے اور عطا اللہ کے گانے اور فلانے گانے۔ غلامی سے آزادی ایسے ملتی ہے؟ ہاں میں مانتا ہوں ہم غلام ہے۔ کیوں غلام ہے؟ ہم لے کے کھاتے ہیں، قرضہ لے کے کھا رہے ہیں، تو اس نے ہماری غلامی میں اضافہ کیا ہے؟ کیا کیا بھلا؟ اضافہ کیا ہے۔ لاسٹ جو 5 سال کو گزار کے گیا ہے، پچھلی حکومت جو گئی ہے، اس نے اس ملک پہ قرضے بڑھا دیے ہیں۔ وہی تم آزادی کیا تم نے ہمیں غلامی سے دلانی تھی؟ غلامی سے آزادی تو آپ تمہیں تب دلاتے اگر اس ملک میں نئی انڈسٹری لگاتے، نوجوانوں کو روزگار دیتے، میرا ملک پیروں پہ کھڑا ہوتا۔ تم نے تو پرانا پاکستان جو ہم نے لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا ہمارے بزرگوں نے، نئے پاکستان کے بعد ہمارے گھر والے لاکھوں نوکریاں کیا دینی تھی، پہلی نوکری بھی چھین لی۔ لاکھوں مکان کیا دینے تھے، پہلا مکان بھی رہنے کے لیے نہیں دیا۔ قرضہ لوں گا، خودکشی کر لوں گا۔ کی خودکشی اس نے؟ سب سے زیادہ قرضہ اس نے لیا ہے۔ اتنا پاکستان کی تاریخ میں 2017 تک جب سے پاکستان بنا ہے اتنا قرضہ نہیں ہے جتنا اس نے اپنے دور حکومت میں لیا ہے۔ خودکشی تو نہیں کی۔ جس بس کو اس نے جنگلہ بس کہا، جو لاہور میں ہماری میٹرو بس ہے، اسے پھر پشاور میں جا کے کیوں بنایا؟ اگر وہ اچھا منصوبہ نہیں تھا پشاور میں کیوں بنایا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر ہاؤس کو جناب میں یونیورسٹیاں بناؤں گا۔ بتائیں کون سا پرائم منسٹر ہاؤس یا گورنر ہاؤس نے یونیورسٹی بنایا؟ ایک بھی نہیں۔ کہتا تھا وزیر اعظم بنوں گا، سائیکل پہ جاؤں گا میں آفس، تو گیا سائیکل پہ۔ آپ کو پتا ہے بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس تھوڑے فاصلے پہ ہے، تو اس کے کتے بھی ہیلی کاپٹر میں جاتے تھے، ہیلی کاپٹر سے نہیں مصروف نیچے اترے۔ تو یہ ایک ہوا میں باتیں کی گئی تھی۔ مدینہ کی ریاست بناؤں گا۔ مدینہ کی ریاست کس نے بنائی تھی؟ میرے نبی نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بھئی تم اپنا کردار دیکھو، آپ کے سامنے یہ نا، اب ساری میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں کہ تم اپنی مرشد کو خود ہی نکال کے لے آئے۔ ویسے تو سنا ہے کہ وہ پیر جو ہوتے ہیں ان کا ویسے بات سنا ہے، تو یہ اپنی پیر صاحب کو خود لے آیا۔ پھر عدت میں اللہ پاک معافی دے، میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ میری حدیں ہیں۔ اللہ نے کہا حدود اللہ نے ایک طے کی ہے، ان حدوں کو کوئی کراس نہ کرے۔ اس نے وہ عدت میں شادی کی، تو آج اس کو جو کل اس کو سزا ملی ہے وہی ملی ہے نا۔ بھئی بات تم مدینہ کی ریاست کے کرتے ہو اور تمہارے کام تو ویسے نہیں ہے، ایسے تو مدینہ کی ریاستیں نہیں بنتی۔ آپ کو یاد ہوگا، وہ سے میرے بچے سوشل میڈیا پہ بھی ان ٹچ ہوں گے، میری بیٹیاں بھی کھڑی ہیں یہاں پہ، تو جب کنٹینر پہ کھڑا ہوتا تھا نا تو پیچھے سے وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب اس کے کان میں کہتے ہوتے تھے اسلامی ٹچ دو۔ یہ مدینہ کی ریاست، یہ اسلامی ٹچ، یہ آزادی سے غلامی کا بیانیہ، جو شخص کر کچھ نہیں سکا اپنے دور حکومت میں ہمارے وطن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس کو اب ضرورت تھی ایک اچھا بیانیہ کی۔ ہم جذباتی قوم ہے تھوڑی سی، ہمیں کوئی اچھا اسلامی بیانیہ مل جائے نا جی تو ہم پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ 3.5 پورے 4 سال میں تم نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، پھر ایک صرف اچھا بیانیہ دیا گیا، اس بیانیے نے پھر ساری قوم کو ساتھ لگا دیا۔ بعد میں بانٹ لیں، بعد میں بانٹ لیں۔ تو بچوں اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ کو صرف اتنا کہنا تھا، ہمیں آنکھیں کھول کے اس وطن کے لیے فیصلہ لینا ہے، اور اس شہر کے لیے میاں جمیل چیف صاحب نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ہم میاں صاحب سے زیادہ مانگے تو اپنی گلی کے کام مانگتے ہیں۔ ہم نے وہ بیٹیوں کا کالج جو ہے پیر بہاشا کالج، ہم نے ان سے مانگا تو نہیں تھا، بن مانگے اس نے ہمارے شہر کو بنا کے دیا۔ اسی طرح یہ انڈر پاسی جو ہے ہمارے شہر میں 3 بنے، گجرانوالہ روڈ کا، نبی پورے والا، اب یہ رسول نگر والا بن رہا ہے۔ ہم نے ان سے مانگا نہیں تھا، بغیر مانگے ہمیں بنا کے دیا۔ یہ قلعے والی نئی روڈ بنا کے دی، سیم نالے کو پکا کیا، ڈبل روڈ بنائی اس کے ساتھ، سیم کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ ریلوے کے ساتھ ایک روڈ بنائی۔ اسی طرح شرک پور روڈ کو ڈبل کیا۔ ہمارے شہر میں پھر وہ گائنی کا ایک ہاسپٹل بنایا، پرائیویٹ ہاسپٹل میں کتنے زیادہ پیسے لگتے ہیں اور وہاں پہ فری علاج ہوتا ہے۔ یعنی بن مانگے میاں جمیل لطیف صاحب نے ہمیں بے شمار منصوبے میری بہنوں دیے،
آج یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہم آپ کو بلا کے آپ سے بھی بات کریں، کیونکہ آپ بھی اس ملک کی آدھی طاقت ہے۔ میری بہنیں، عورتیں، اگر اس ملک میں 48% اس وقت مرد ہے اور 52% عورتیں ہیں، تو یہ ملک کی ذمہ داری آپ پہ ہے، اس شہر کی ذمہ داری آپ پہ ہے۔ آپ یہ بالکل نہ سمجھے کہ صرف آپ کے جو خاوند ہے یا آپ کے جو گھر کے بڑے مرد ہیں ان کا یہ حق ہے، یہ پوری ذمہ داری آپ پہ بھی ہے۔ اس ملک کا آپ بھی جواب دہ ہے۔ آپ کے پاس ایک ووٹ کی اتنی طاقت ہے جتنی میرے پاس ہے، جتنی ایک مرد کے پاس ہے۔ اگر ہم اس اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے، اپنے اللہ کو بھی جواب دے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی عوام ویسے حکمران، جب عوام ہی اچھا فیصلہ نہیں کرے گی تو حکمران بھی ویسے ہی آئیں گے نا۔ تو پاکستان آلریڈی بہت پیچھے چلا گیا ہے، پچھلے 5 سال ہم نے ضائع کر دیے۔ اب آنکھیں کھول کے اس وائرس سے جو پی ٹی آئی کا تھا، ابھی بھی کچھ بچوں میں، نئی جنریشن میں موجود ہے، صرف ان کو یہ بتائیں کہ کارکردگی کو ووٹ دے، باتوں کو ووٹ نہ دے۔ باتوں سے بڑے اس بندے نے قلعے تعمیر کیے، کارکردگی زیرو تھی، کچھ پرفارم نہیں کر سکا۔ آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو تھوڑا سا امیر طبقہ کھڑا ہے جن کی روٹی پوری ہوتی ہے، اور جو محنت مزدوری والے لوگ ہیں نا، ایک بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے پچھلے 5 سال میں کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ ایک سبزی پکانی ہو تو 1000 روپے کا نوٹ لگ جاتا ہے، اور پہلے جو 200-300 میں کام چل جاتا تھا 2017 میں جب یہ نواز شریف صاحب تھے۔ آج